جی مسیح یسوع کے زندہ جلالی ببرکت نام میں آپ سب کو سلام، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج جس بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہماری زندگی کے بارے میں ہے کہ وٹ از لائف، دا ٹرو میننگ آف لائف، کہ انسان کی زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہے۔ عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو ان کا بھی ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا کہ میری اور آپ کی نجات کے لیے وہ آئے اس دنیا میں۔ اسی طرح خدا یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیں۔ لیکن بہت سارے نوجوان بہن بھائی اس بات کو بھول چکے ہیں۔ عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اس بات کو بھول گیا ہے کہ میں نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا بھی ہے۔ وہ کیوں بھول چکا ہے؟ کیونکہ اس دنیا کی خواہشوں میں، اس دنیا کی رنگینی میں، اس دنیا کی باتوں میں وہ کھو چکا ہے، اور اسے صرف دنیا کی چیزوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عزیزوں، ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کا صحیح فیصلہ لیجئے، اور خداوند یسوع مسیح نے جس مقصد کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو پہچانیے۔ آپ فخر کرتے ہیں کہ آئی پراؤڈ مائی سیلف، میری زندگی بہت ساری ہے، لیکن عزیزوں کلام کہتا ہے، جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، واعظ کی کتاب اس کے 3 باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے۔ پھر آپ کیسے اس بات کو بھول گئے ہیں؟ انسان اس دنیا میں آیا ہے، وہ اس بات کو بھول چکا ہے کہ میں نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا بھی ہے۔ عزیزوں، کلام مقدس ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ انسان کے پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے۔ اور پھر جب ہم زبور 90 کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ انسان کی عمر کی میعاد ہی کیا ہے؟ 70 برس، اگر قوت ہو تو 80 برس۔ 70-80 برس کے بعد بھی کیا ہے؟ وہ اسے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، کیونکہ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں عزیزوں، ہم پردیسی اور مسافر ہیں۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح، کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیں۔ عزیزوں، اگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، اگر آپ نے بپتسمہ لے لیا ہے، اگر آپ نے توبہ کر لی ہے، تو ضرورت ہے کہ آپ خدا یسوع مسیح کے ساتھ ٹھیک طور پر چلتے رہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یسوع مسیح کو قبول تو کر لیتے ہیں لیکن ویسے چلتے نہیں جیسے چلنے کے لیے ضرورت ہے خدا یسوع مسیح کے ساتھ۔ وہ 1 مہینہ 2 مہینے پراپر چلتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ دنیا کی خواہشوں میں، دنیا کی رنگینی میں وہ کھو جاتے ہیں۔ کلام مقدس جب ہم گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط پڑھتے ہیں تو اس میں بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے کہ اگر روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کر سکو گے۔ عزیزوں، اگر آپ خدا یسوع مسیح خدا کے پاک روح کے مطابق چلیں گے تو آپ کبھی بھی جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کریں گے۔ عزیزوں، غور کیجئے اپنی زندگی پر کہ میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں، اور خدا یسوع مسیح نے مجھے کس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ زندگی جو میں جی رہا ہوں یہ بہت قیمتی ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ میں اس کو کس کام میں خرچ کر رہا ہوں؟ کیا میں گناہ میں سے خرچ کر رہا ہوں؟ کیا میں اسے زناکاری میں خرچ کر رہا ہوں؟ کیا میں گالیاں، کیا میں برے کام، کیا میں نشے میں سے خرچ کر رہا ہوں؟ عزیزوں، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اور اس زندگی کا آنر صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے بپتسمہ لے لیا ہے تو اس بات پر خوش نہ ہو کہ میرا نام زندگی کی کتاب یعنی کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ ایک بچے کو اسکول جب ایڈمیشن کرواتے ہیں اور جب وہ اسکول جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ ریگولر اسکول جاتا ہے تو اس کی جو پریزنٹ ہے، جو حاضری ہے، وہ لگتی ہے رجسٹر پر، لیکن جب وہ کچھ دن کا گیپ کرتا ہے، 10 سے 15 دن وہ اسکول نہیں جاتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے گھر ایک وارننگ لیٹر بھیجا جاتا ہے، اس کے دوستوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے گھر جا کر اس کے گھر والوں کو وارن کیجئے کہ آپ کا بچہ اتنے دنوں سے اسکول نہیں آ رہا، اگر وہ آئے تو ٹھیک، ورنہ ہم اس کا نام کیا کر دیں گے؟ کٹ کر دیں گے۔ عزیزوں، یہ بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر زندگی کی کتاب یعنی کہ کتاب حیات میں نام لکھے جاتے ہیں تو نام کٹ بھی کیے جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ خدا یسوع مسیح کے حضور جاتے رہیں گے، جب آپ دعا کرتے رہیں گے، جب آپ پرستش کرتے رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ یسوع مسیح میں قائم رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ
इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे, कलाम से, दुआ से, खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत से, तो फिर क्या होगा? फिर आप दुनिया की रंगीनी में खो जाएंगे और एक वक्त आएगा कि आपका नाम जो जिंदगी की किताब है उसमें से कट भी हो सकता है। अजीजों, सो गौर कीजिए कि ये जिंदगी जो मैं जी रहा हूँ ये बहुत कीमती है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि मैं कभी इस दुनिया को छोड़कर जाऊंगा नहीं। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना हम अपने साथ दौलत, ना अपने साथ रुपया पैसा, ना शोहरत, ना गाड़ियाँ, इंसान खाली हाथ आया है और वो खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। ना आपने कभी किसी को देखा है, ना मैंने कभी किसी को देखा है कि वो अपने साथ बहुत सारा रुपया पैसा दौलत लेकर गया। अजीजों, कलाम कहता है कि हमने क्या करना है? हमने यीशु मसीह पर ईमान लाना है और गौर करनी है कि मैं किस तरह की जिंदगी जी रहा हूं। आप यीशु मसीह को अपना वक्त दे रहे हैं? क्या आप कलाम पढ़ रहे हैं? अजीजों, दुनिया की रंगीनी आपको कुछ नहीं दे सकती। मैंने अपनी लाइफ को सिक्योर किया, मैं लोगों के साथ फिरता था, उठता बैठता था, मैं खुदावंद यीशु मसीह को टाइम नहीं देता था। लेकिन जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को जाना कि उसने मेरी खातिर सलीब पर बहुत से दुख सहे, उसने मेरी खातिर बहुत कुछ किया, वो मेरी खातिर आया, उसने मेरी खातिर सलीब पर अपनी जान दी, तो फिर मैं जान गया कि नेवर, मेरी डेस्टिनी ये नहीं, मेरी डेस्टिनी खुदा की बात शाही। हालेलुया। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत कीजिए और आपका जो जिंदगी का हकीकी मकसद है वो यही है कि आप अपनी जिंदगी से खुदावंद यीशु मसीह को जलाल दें। ये दुनिया कुछ नहीं देगी। आप इमेजिन करें, आप गुनाह करते हैं, आप गलतियां खताएं करते हैं, जिनाकारी करते हैं, लेकिन क्या जिनके साथ आप मिलकर ये काम करते हैं वो आपको कुछ देते हैं? सिवाय जिल्लत, सिवाय रुसवाई, सिवाय बदनामी के आपको कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के पास आएंगे, उसके कलाम को पढ़ेंगे, खुदा को वक्त देंगे, दुआ करेंगे, तो फिर खुदा क्या करेगा? खुदा आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा। अच्छी अच्छी चीजें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। खुदा जो बंद रास्ते हैं, जो बंद दरवाजे हैं, वो आपके लिए खोलने शुरू कर देगा, क्योंकि उसका वादा है कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा। उसका वादा है कि तू पहले मेरी बादशाही, मेरी रास्तबाजी की तलाश कर, मैं दुनिया की हर एक चीज तुझे दूंगा। अजीजों, इसी बात को अपने आगे रखिए कि इंसान के पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। आप अपने आप पर फख्र ना करें कि मैं इस दुनिया को छोड़कर कभी जाऊंगा नहीं। हम सब ने जाना है, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ को सिक्योर कर कर जाएं तो फिर क्या ही बात है। इस दुनिया में अगरचे हम आंखें बंद कर जाएं, लेकिन आसमानी बाप के जलाल में हम अपनी आंखों को खोलेंगे। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।